بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ میں قلبی تعلق۔ 4 عزت و حرمت والے مہینوں میں ایک حشمت و عظمت والا اور بابرکت مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو جہاں اس کی عزت و حرمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہیں اس مہینے میں 2 عظیم شخصیتوں کی شہادت و محاسن کا ذکر خیر بھی ضرور کیا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں عظیم شخصیت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، جبکہ دوسری عظیم ہستی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاری اور مبارک ذات ہے، جنہیں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نہایت مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یوں تو سبھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بابرکت کے باعث ایک دوسرے سے الفت و محبت کا تعلق رکھتے تھے، لیکن بعض ہستیاں ایسی بھی تھیں کہ جن کی باہمی عقیدت و محبت دیدنی تھی۔ انہی میں سے ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت اپنی مثال آب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی فاروق اعظم سے محبت تصویر کا کوئی نیا رخ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کی تدفین کے موقع پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب آپ کے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں بچا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اور جس کے اعمال کی طرح اپنے اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضری دوں۔ اللہ پاک کی قسم، مجھے یقین تھا کہ اللہ کریم آپ کو پیارے حبیب اور پیارے صدیق کی رفاقت ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ میں نے بارہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ گئے، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ باہر نکلے، ابو بکر و عمر میرے ساتھ فلاں گھر میں داخل ہوئے۔ ایک جانب مولا علی نے شان فاروقی میں یہ کلمات ادا کیے تو دوسری جانب بلند مقام و مرتبہ رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایک خاص موقع پر مولا علی کے بارے میں یہ کلمات کہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فاروق اعظم نہ صرف مولا علی سے بلکہ ان کے شہزادوں امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم سے بھی بے پناہ لگاؤ اور محبت رکھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت عمر فاروق امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم کی بے پناہ عزت کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھایا کرتے تھے، اور جس طرح مولا علی کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتے تھے، ویسے ہی ان کے دونوں شہزادوں کو بھی مال غنیمت سے حصہ عطا کرتے تھے۔ 3 آئیے ذیل میں فاروق اعظم اور امام حسین کے کچھ واقعات پڑھیں۔ تم اہل بیت ہمارے رہنما ہو۔ ایک دن امام حسین حضرت عمر فاروق کے گھر گئے تو وہ میٹنگ میں مصروف تھے۔
اور بیٹے عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس ہونے لگے تو امام حسین بھی ان کے ساتھ لوٹ گئے۔ بعد میں امام حسین کی ملاقات حضرت عمر فاروق سے ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ تشریف نہیں لائے۔ اس پر امام حسین نے عرض کی اے امیر المومنین، میں آیا تھا، اس وقت آپ مصروف تھے۔ عبداللہ بن عمر واپس جانے لگے تو میں بھی لوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت ملنے کے حقدار آپ ہیں۔ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں راسخہ ہو چکی ہے کہ اللہ کی جانب سے ہدایات ہے اور تم اہل بیت کی رہنمائی ہے۔ پھر آپ نے شفقت سے اپنا ہاتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر پھیرا۔ 4 زیادہ حصہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک جگہ سے مال غنیمت مدینے پہنچا تو حضرت عمر فاروق نے اس میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے حصہ مقرر کیا۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے 3000 جبکہ مولا علی کے لیے 5000 مقرر کیے اور امام حسن و امام حسین کے لیے قربت رسول کی وجہ سے 5,000 کے حصے مقرر کیے۔ 5 کپڑے عطا کیے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے صحابہ کے بچوں میں کچھ کپڑے تقسیم کیے، لیکن ان کپڑوں میں کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جو امام حسن و امام حسین کی شان کے لائق ہوتا، لہٰذا آپ نے ان دونوں مقدس حضرات کے لیے یمن سے کپڑے منگوائے اور پھر کہا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ 6 گواہ رہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں کہیں جا رہے تھے کہ اچانک حضرت علی اور امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم سامنے سے آ گئے۔ حضرت علی نے سلام کیا اور فاروق اعظم کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ حضرت امام حسن و امام حسین فاروق اعظم کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں فاروق اعظم پر گریہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مولا علی نے عرض کی اے امیر المومنین، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے علی، مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ مجھے اس امت کا والی و حکمران مقرر کر دیا گیا ہے، میں ان میں فیصلے کرتا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ اچھا فیصلہ کرتا ہوں یا غلطی کر بیٹھتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا خدا کی قسم آپ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، مگر حضرت علی کی یہ بات فاروق اعظم کے آنسو بند نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر امام حسن نے اور حضرت عمر فاروق کی حکومت عدل و انصاف کے بارے میں گفتگو کی، مگر حضرت عمر فاروق کے آنسو زاروں قطار بہتے رہے۔ پھر امام حسین نے بھی اسی طرح کلام کیا۔ ادھر امام حسین کا کلام ختم ہوا، ادھر فاروق اعظم کے آنسو تھم گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میرے دونوں بھتیجوں، کیا تم اس بات پر گواہ بن کر رہو گے؟ دونوں شہزادے خاموش رہے۔ پھر اپنے والد محترم حضرت مولا علی کی جانب دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا تم دونوں اس بات پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر
گواہ ہوں۔ 7